14 سال سے کم عمر کے بچوں کو اسمارٹ فونز رکھنے سے روکنے کی مہم نے خاصی توجہ حاصل کی ہے، جس میں صرف 6 ماہ میں 1 لاکھ سے زیادہ والدین نے سائن اپ کیا۔ اسمارٹ فون فری چائلڈ ہوڈ کے ذریعے شروع کردہ پیرنٹ پیکٹ اقدام کا مقصد کم از کم 9 سال کے آخر تک بچوں سے اسمارٹ فونز کو روکنا اور انہیں 16 سال کی عمر تک سوشل میڈیا سے دور رکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے، برطانیہ کے لیبر لیڈر کیئر سٹارمر نے NHS، یہ ایک ادارہ ہے جو ہاسپٹلز کو دیکھتا ہے UK میں۔ برطانیہ کے لیبر لیڈر یعنی کہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے NHS انگلینڈ کی ایگزیکٹو باڈی کو ختم کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد طاقت کو غیر مرکزی بنانا اور مقامی کمیونٹیز کو مزید کنٹرول دینا ہے۔ سٹارمر کا دعویٰ ہے کہ اس تبدیلی سے صحت کی دیکھ بھال کی خدمات میں بہتری آئے گی اور بیوروکریسی میں کمی آئے گی۔ یہ تجویز NHS میں اصلاحات کے لیبر کے منصوبے کا حصہ ہے۔ مبینہ طور پر اس خاتمے سے سالانہ 300 ملین کی بچت ہوگی۔ بحری جہاز کے مالک کے مطابق ایک روسی کپتان کو شمالی سمندر میں بحری جہاز کے ٹکرانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 59 سالہ کیپٹن کو سنگین غفلت کے ذریعے قتل عام کے شبے میں حراست میں لے لیا گیا۔ مال بردار جہاز سولنگ پیر کو امریکی ٹینکر MV سٹینا ایماکولیٹ سے ٹکرا گیا، جس سے آگ لگ گئی۔ جہاز اس سے قبل کئی حفاظتی چیکوں میں ناکام رہا تھا، بشمول ڈبلن اور اسکاٹ لینڈ میں اسٹیئرنگ سے متعلق چیک۔ تحقیقات جاری ہیں۔ برطانیہ کے حکام کو فی الحال غلط کھیل کا شبہ نہیں ہے۔ نیکسٹ نیوز ہے، برطانیہ کے اراکین پارلیمنٹ عجائب گھروں میں آبائی باقیات کی عوامی نمائش کو بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اسے جارحانہ اور غیر اخلاقی قرار دیتے ہوئے کہ یہ انسانوں کی توہین ہے۔ آل پارٹی پارلیمانی گروپ فار افریقن ریپریشنز نے تجویز پیش کی ہے کہ اجازت کے بغیر آبائی باقیات فروخت کرنا یا ظاہر کرنا جرم ہے۔ اس اقدام کا مقصد انسانی باقیات میں نو آبادیاتی تجارت کی وجہ سے ہونے والی نسلی ناانصافی کو دور کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے، انگلینڈ کے محکمہ تعلیم نے اسکول کی تیاری کی مہارتوں کی فہرست جاری کی ہے، جس میں ان ضروری مہارتوں کا خاکہ پیش کیا گیا ہے جو بچوں کو اسکول شروع کرنے سے پہلے حاصل ہونے چاہئیں۔ نمبر 1 فہرست میں بنیادی مہارتیں شامل ہیں، جیسے بیت الخلاء کا استعمال، کپڑے اتارنا، کپڑے پہننا اور کھانے کے لیے کٹلری کا استعمال کرنا۔ نیکسٹ ہے، برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا منصوبہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ UK اسٹیل پر محصولات عائد کرتے ہیں تو فوری جوابی محصولات سے گریز کریں۔ ٹرمپ نے یورپی یونین، کینیڈا، میکسیکو اور چین پر تجارتی محصولات کی تصدیق کرتے ہوئے برطانیہ کے لیے ممکنہ ٹیرف چھوٹ کا اشارہ دیا ہے۔ یہ پیش رفت عالمی اقتصادی غیر یقینی صورتحال کے درمیان برطانیہ کے لیے امید کی کرن پیش کرتی ہے۔ سٹارمر امریکہ کے ساتھ مضبوط تجارتی تعلقات کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے محتاط انداز اپنا رہا ہے۔ سٹارمر کے امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ سفارتی تعلقات کو نیویگیٹ کرنے کے دوران برطانیہ کی اقتصادی رفتار توازن میں ہے۔ نیکسٹ نیوز ہے، امریکہ میں ممکنہ کساد بازاری کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کی وجہ سے یورو اور پاؤنڈ امریکی ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہو رہے ہیں، جسے ٹرمپ سیشن کہا جاتا ہے۔ اس خدشے کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے محصولات سے تقویت ملی ہے، جس کے امریکی معیشت پر سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ نتیجتاً سرمایہ کار محفوظ آپشنز کی طرف رجوع کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ پاؤنڈ خاص طور پر ڈالر کے مقابلے میں 4 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ کرنسی کی قدروں میں یہ تبدیلی امریکی معیشت کے گرد بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے، برطانیہ کے لیبر لیڈر کیئر سٹارمر نے اپنی کابینہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ نیم خود مختار غیر سرکاری تنظیموں یعنی کہ کوانگوز کو اہم فیصلوں کو آؤٹ سورس کرنے سے روکے۔ اس اقدام کا مقصد حکومتی احتساب اور شفافیت کو بڑھانا ہے۔ کوانگوز کو مہنگے اور غیر مؤثر ہونے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ سیاستدانوں کو ذمہ داری سے بچنے کی اجازت دیتے ہیں۔ سٹارمر کی ہدایت حکومت میں اصلاحات اور کوانگوز پر انحصار کم کرنے کی ان کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس اقدام کو لیبر پارٹی کے طرز حکمرانی میں ایک اہم تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ نیکسٹ ہے، ہاؤس آف لارڈز کی کل رکنیت 811 ہے، جس میں 795 اراکین کارروائی میں شرکت کے اہل ہیں۔ اراکین کی اوسط عمر 70 ہے، جس میں سب سے پرانے ممبر کی عمر 94 اور سب سے چھوٹی کی عمر 34 ہے۔ لبرل ڈیموکریٹس کے علاوہ خواتین ہر مرکزی پارٹی یا گروپ میں 1/3 سے بھی کم ہے، جہاں ان کی تعداد 35.5% ہے۔ کنزرویٹو کے پاس 244 اراکین کے ساتھ سب سے بڑی کنزرویٹو
پارٹی یا گروپ ہے جی. اس کے بعد کراس بینچ گروپ 187 اراکین کے ساتھ ہے. ہاؤس آف لارڈز کے اراکین کے درمیان مختلف قسم کے پیشے اور پس منظر بھی شامل ہیں. روس نے برطانوی سفارت خانے سے منسلک 2 افراد کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے. یہ اقدام ممکنہ طور پر برطانیہ کی جانب سے روسی سفارتکاروں کی بے دخلی کا رد عمل ہے. روسی وزارت داخلہ نے ان دونوں افراد کو شخصیت نان گراٹا قرار دیا ہے. یوکرین پر کشیدگی کے درمیان برطانیہ اور روس ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلقات میں مصروف ہیں. یہ صورتحال برطانیہ اور روس کے تعلقات میں جاری تناؤ کو نمایاں کرتی ہے. نیکسٹ نیوز ہے. انگریزی کونسلوں نے نجی اسکولوں کی فیسوں میں VAT شامل کیے جانے کے بعد طلباء کی نجی سے ریاستی اسکولوں میں کوئی قابل ذکر تبدیلی کی اطلاع نہیں دی. VAT کے متعارف ہونے سے اخراج کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن کونسلوں کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. بہت سے نجی اسکولوں نے مسابقت برقرار رکھنے کے لیے VAT کی لاگت کو جذب کر لیا ہے. نیکسٹ نیوز ہے. فلپ ہیمنڈ سابق UK چانسلر فلپ ہیمنڈ نے ہاؤس آف لارڈز کے ممبر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہوئے 30 کرداروں سے لاکھوں کمائے ہیں. ان کی منافع بخش کوششوں میں مشاورتی عہدے، ڈائریکٹرشپ اور دیگر کاروباری مفادات شامل ہیں. ہیمنڈ کی کمائی نے سیاست و کاروبار کے درمیان گھومنے والے دروازے کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے. یوکرین کے بحران نے برطانیہ یورپی یونین تعلقات کی بحالی کو تیز کر دیا ہے. برطانیہ کی لیبر حکومت یورپ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا مقصد تعلقات کو ری سیٹ کرنا ہے، دفاعی تعاون کو نقطۂ آغاز کے طور پر توجہ مرکوز کرنا ہے. یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی نے یوکرین جیسے مسائل پر متحد ہونا مشکل بنا دیا ہے، لیکن روس کے مشترکہ خطرے نے فوری ضرورت کا احساس پیدا کر دیا ہے. اچھا، نیکسٹ نیوز ہے. لندن کونسلز نے بے گھر افراد اور خاندانوں کو دوبارہ رہائش دینے کے لیے شہر سے باہر جائیدادوں پر 140 ملین پاؤنڈ خرچ کیے ہیں. اس اقدام کا مقصد لندن میں سستی رہائش کی کمی کو پورا کرنا ہے. تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ نقطۂ نظر سماجی تنہائی کا باعث بن سکتا ہے اور سپورٹ نیٹ ورکس میں خلل ڈال سکتا ہے. بہت سے بے گھر خاندانوں کو پہلے ہی منتقل کر دیا گیا ہے. نیکسٹ نیوز ہے. برطانیہ کے سابق وزیر دفاع بین والیس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا یوکرین کے ساتھ امریکی انٹیلی جنس شیئرنگ کو معطل کرنے کا فیصلہ روسی جارحیت کے خلاف ملک کی امید کو دم گھٹنے والا ہے. اس اقدام نے یوکرین کی اپنی دفاع کی صلاحیت کو کم کر دیا ہے، کیونکہ مشترکہ انٹیلی جنس نے حملوں کی اہم پیشگی وارننگ فراہم کی تھی. نیکسٹ نیوز ہے. اسلاموفوبیا خیراتی ادارے ٹیل ماما کو برطانیہ کی حکومت کی جانب سے فنڈنگ روکنے کے بعد بندش کا سامنا ہے. چیریٹی مسلم مخالف نفرت پر نظر رکھنے اور ان کا مقابلہ کرنے میں ایک سرکردہ آواز رہی ہے. بتاؤ ماما کی فنڈنگ بغیر کسی وضاحت کے اچانک واپس لے لی گئی. خیراتی ادارہ اب تیزی سے رہنے کے لیے احتیاط کی اپیل کر رہا ہے. اس کی بندش سے نفرت پر مبنی جرائم کے شکار مسلم متاثرین کی حمایت میں ایک اہم خلا پیدا ہو جائے گا. نیکسٹ نیوز ہے. ایک شخص